السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارا سبق تختی نمبر 13، 14 اور 15 ہے۔ ان تینوں تختیوں میں شد اور جزم کی مشق کروائی گئی ہے۔ تینوں تختیوں میں سے مشکل اور قابل وضاحت انشاءاللہ الرحمن کچھ الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، تاکہ آپ اچھی طرح خود بھی نورانی قاعدے کے ماہر بنیں اور اپنے بچوں کو بھی احسن طریقے سے گائیڈ کر سکیں۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں تختی نمبر 13 کی طرف اور کچھ الفاظ کی مشق کرتے ہیں جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں۔ پہلا لفظ ہے بررزا۔ اس کا ہجے اور جوڑ اس طرح کریں گے، با پیشرا بر رازری بر ری زا زبرزا بررزا۔ تو یہاں پر قابل وضاحت بات یہ ہے کہ جو شاد والا حرف ہوتا ہے وہ ذرا دبا کر پڑھا جاتا ہے، ذرا مضبوطی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو پڑھتے وقت تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ پہلے اس کو ساکن کرتے ہیں، پھر اس کو اپنی حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جیسے اس لفظ کے اندر دیکھیں، را کے اوپر شد ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، یعنی کہ را کی اپنی حرکت وہ زیر ہے، اور اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ کیسے؟ با پیش را بر، یہ پہلی مرتبہ، را زر ری، یہ اس کی حرکت کے ساتھ میں نے پڑھا ہے، بر ری زا زبرزا بر ریزا۔ اب یہ جو را ہے نا، اس پر شاد کرتے وقت، اس پر سختی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بر ریزا پڑھ دیتے ہیں نہیں، یعنی کہ آواز میں تکرار پیدا نہ ہو، یعنی کہ نارمل طریقے سے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ بر ریزا، ٹھیک ہے، بر ریزا۔ آگے دیکھیں، ہا پیش صاد، حس صاد در سی، حس سی لام زبر لا، حس سیلا۔ یہاں پر ناظرین صاد کے اوپر شد ہے، تو اس کو ذرا مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلے ساکن کریں گے، پھر اس کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہا پیش صاد حس صاد در سی، حس سی لام زبر لا، حس سیلا۔ اب یہاں پر کوئی بھی حرف لمبا نہیں ہوگا، لمبا کرنے کی کوئی وجہ ہی موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح آگے دیکھیں، کاف زبر زال، کذ زال زبر زا، کذ با زبر با، کذبا۔ تو میں نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ جو زال ہوتا ہے نا، زال، وہ انتہائی نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، زال کو نرمی سے بھی پڑھنا ہے اور شد کا جو تقاضا ہے وہ بھی پورا کرنا ہے۔ تو کذبا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کذبا نہیں پڑھیں گے، کذبا نرمی سے پڑھیں گے۔ اور اسی طرح آگے دیکھیں، نون زبر عین نا، عین زبر ع نا، میم زبر ما نا عما۔ اب کچھ بچے یہاں پر حمزہ پڑھ دیتے ہیں، نا اما، نا اما پڑھ دیتے ہیں۔ تو چلو، جو بچہ مجبور ہے وہ تو مجبور ہے، یعنی کہ مشق جاری رکھی جائے، کوشش جاری رکھی جائے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آگے دیکھیں، جیم زبر نون جن، نون زبر نا، جنہ تا دو در تین، جنتن۔ اب یہاں پر ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا گننے والا، کہ جب نون پر شد آ جائے وہاں پر بھی گننا ہوتا ہے۔ تو گننا نون اور میم کی آواز کو ناک میں تھوڑا سا گنگنانے اور لمبا کرنے کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہاں پر پڑھیں گے جنتن، نون پر شد آ چکی ہے، یعنی کہ نون مشدد ہے یہاں پر، تو نون پر گننا کریں گے، ٹھیک ہے پیارے ناظرین۔ یہاں پر نون کو لمبا نہیں کریں گے بلکہ گننا کریں گے، جنتن، جناتن پڑھنا غلط ہے۔ اور اسی طرح آگے دیکھیں، کاف زبر زال، کذ زال زبر زا، کذ با زبر تابت، کذبت۔ یہاں پر بھی زال پر شد ہے، شد بھی پڑھیں گے اور زال کو نرمی سے بھی پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں، فا زبر عین، فا عین زبر علی، فا، فا لام دو پیش نون۔ الف مدہ کی پہچان میں نے بتائی تھی کہ الف خالی ہو، پیچھے زبر ہو، یا پھر زبر کے آگے الف خالی ہو، اس الف کو الف مدہ کہتے ہیں۔ اور وہ الف مدہ جس حرف کے ساتھ بھی آ جائے اس حرف کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اب یہاں پر عین ہے، عین کے ساتھ الف مدہ ہے، تو عین کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، عین پر شد بھی ہے۔ تو فعال، عین کی آواز آپ کو سنائی بھی دے رہی ہے کس طرح نکلتی ہے، اور اس کو حمزہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حمزہ پڑھیں گے تو کیسے ادا ہوگا؟ فعال، اکثر بچے پڑھ دیتے ہیں، بڑے بھی پڑھ دیتے ہیں، لیکن یہاں پر عین پڑھیں گے، حمزہ نہیں پڑھیں گے، فعال۔ آگے دیکھیں، کاف زیر زال، کذ زال زبر الف زا، کذ بعد زبر بن۔ اب یہاں پر قابل وضاحت 2 چیزیں ہیں کہ زال کو نرمی سے بھی پڑھنا ہے اور تھوڑا سا لمبا بھی کرنا ہے، کیونکہ زال کے ساتھ الف مدہ ہے، الف خالی ہے، پیچھے زبر ہے، یا پھر زبر کے آگے الف خالی ہے۔ تو ایسے الف کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ جس حرف کے ساتھ یہ الف مدہ آ جائے اس حرف کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، کذابن۔ تو آگے دیکھیں، بعد و زبر بن ہے،
اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ دو زبروں کے ساتھ جو الف ہوتا ہے نا وہ جوڑ کرتے وقت یعنی ہجے کرتے وقت نہیں پڑھتے. کاف زیر زال کذ، زال زبر الف زا کذا، با دو زبر بن کذابن. آگے دیکھیں واو زبر ہا وہ، ہا زبر الف ہا وہا. اب یہاں پر بھی یہ جو ہے اس کو الف مدہ کی وجہ سے لمبا کر رہے ہیں. وہاجن، ہا کے اوپر سختی بھی کرنی ہے. اب دیکھیں یہ جو دو آنکھوں والی یا ایک آنکھ والی ہا ہوتی ہے وہ ذرا تھوڑی سی باری آواز میں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، نارمل طریقے سے جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں. تو ناظرین جو دوسری ہا ہے اس میں تھوڑی سی سیٹی پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو ذرا تھوڑا سا ہلکا کر کے پڑھتے ہیں اور اس ہا کو ذرا باری کر کے پڑھتے ہیں. وہاجن، ٹھیک ہے. تو پیارے ناظرین آئیے تختی نمبر 14 کی طرف چلتے ہیں اور کچھ مشکل الفاظ کی مشق کرتے ہیں. آپ سکرین پر دیکھیں اور اچھی طرح پہچان کریں. میم زبر را مر، را پیشوا رو، مر رو. اب یہاں پر را کے اوپر شادبی ہے. اب یہاں پر را کو لمبا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ ایک ہے کہ را کے ساتھ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے. یہ میں نے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ حروف مدہ تین ہے، الف واو یا، ٹھیک ہے. تینوں کی الگ الگ پہچان ہے. واو مدہ کی پہچان یہ ہے کہ واو ساکن ہو، پیچھے پیش ہو، یا پھر پیش کے آگے واو ساکن ہو، جیسے آپ کو آسان لگے سمجھ لیں. تو ایسی واو کو واو مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین. تو یہاں پر را کو لمبا کرنے کی وجہ وہ واو مدہ ہے. مرو. آگے دیکھیں را زبر با، رب با زیر یا بی، ربی. اب یہاں پر با کو لمبا کرنے کی وجہ بھی یا مدہ ہے. یا مدہ کی پہچان یہ ہے یا ساکن ہو، پیچھے زیر ہو، یا پھر زیر کے آگے یا ساکن ہو، جیسے آپ کو آسان لگے. اب یہاں پر دیکھیں یا ساکن ہے، پیچھے زیر ہے. آگے دیکھیں والصبح. اب یہاں پر اکثر بچے پڑھ دیتے ہیں والصبح، یعنی کہ مشدد حرف کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو مشدد حرف میں نے پہلے بھی بتایا کہ پہلے ساکن کیا جاتا ہے پھر اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اب اس کی اپنی حرکت پیش ہے. واو زبر صاد، والصاد پیش با صبح، والصبح حاضر فی، والصبح. آگے دیکھیں واو زبر صاد، والصاد زبر یا، صی حاضر فی، والصیف. اب یہاں پر جو یا ساکن ہے یہ یا مدہ ہے یا پھر اور کوئی یا ہے. تو ناظرین یہ یا مدہ نہیں ہے، کیونکہ یا مدہ کی پہچان میں نے بتائی ہے کہ یا ساکن ہو، پیچھے زیر ہو. اب اس کے پیچھے زیر تو نہیں ہے. اب اس یا کو یا مدہ نہیں کہیں گے بلکہ یا لین کہیں گے. تو اس لیے یہ جو صاد ہے یہ لمبا نہیں ہوگا. اب کیسے پڑھیں گے؟ واو زبر صاد، والصاد زبر یا، صی، والصی فاضر فی، والصیف. آگے دیکھیں واو زبر تا، وت تا زیر یا، تی نون زیر نہیں، وتین. اب یہاں پر اس لفظ کے اندر یا مدہ ہے. اب دیکھیں یا ساکن ہے، پیچھے زیر ہے، ٹھیک ہے. تو یا ساکن کے پیچھے زیر ہو یا پھر زیر کے آگے یا ساکن ہو تو اس یا کو یا مدہ کہتے ہیں. تو اب یہاں پر یا مدہ کی پہچان بالکل صاف نظر آ رہی ہے. اب تا کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، وتینی. اب دیکھیں سکرین پر دیکھیں اس سطر کا ہجے کرتے ہیں. میم زیر نون مین، شین زبر را، شر را زیر لام رل، من شر رل. آگے ہے واو زبر سین، وس، واو زبر الف وا، وس وا، من شر رل وس وا. اس لفظ کے اندر جس کا ہم نے جوڑ کیا، ہجے کیا، اس کے اندر صرف اور صرف ایک واو ہے جو لمبا ہو رہا ہے، اس کے آگے الف مدہ ہے اس لیے لمبا ہو رہا ہے. آگے ہے سین زیر لام سل، خا زبر نون خن، نون زبر الف نا، سین زر سی، سل خناسی. یعنی کہ اس پوری لائن کے اندر صرف اور صرف دو حرف ہیں جو لمبے ہوں گے. ایک واو ہے، اس کو لمبا کرنے کی وجہ الف مدہ ہے، الف خالی ہے، پیچھے زبر ہے. اور دوسرا نون ہے، نون کو بھی لمبا کرنے کی وجہ الف مدہ ہے کہ الف خالی ہے، اس کے پیچھے زبر ہے. اس کے علاوہ اس پوری سطر کے اندر دو گنے ہوں گے. ایک شروع میں میم زیر نون مین پر گنہ ہوگا. یہ گنے کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ نون ساکن پر گنہ کیا جاتا ہے ایک شرط کے ساتھ کہ آگے 8 حروف نہ ہوں. وہ 8 حروف کون سے ہیں اس کی بھی وضاحت میں نے کر دی ہے، دوبارہ بتا دیتے ہیں. حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا اور لام را. یہ 8 حروف میں سے کوئی حرف آگے نہ ہو تو پھر گنہ ہوگا. اب یہاں پر نہیں ہے تو ان 8 حروف میں سے کوئی حرف موجود نہیں ہے تو اس نون پر، نون ساکن پر گنہ کریں گے. کیسے؟ من شرل
वस्वासिल खन्नास। अब यहाँ पर जो नून है, नून मुशद्दद है, नून पर शद है, यहाँ पर गुन्ना करेंगे। ये मैंने बताया था कि जब मीम और नून पर शद आ जाए, नून और मीम मुशद्दद हों, तो उन पर भी गुन्ना किया जाता है। यहाँ पर नून मुशद्दद है, यहाँ पर गुन्ना करेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। तो नाज़रीन आइए चलते हैं तख्ती नंबर 15 की तरफ। कुछ काबिल वज़ाहत अल्फाज की मशक करते हैं और अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। तो नाज़रीन इस तख्ती के अंदर वो अल्फाज जमा किए गए हैं जिनके अंदर दो मुशद्दद हरफ इकट्ठे लिखे गए हैं, ठीक है, दो मुशद्दद हरफ इकट्ठे आए हैं। और दो मुशद्दद हरूफ को पढ़ना जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए ये तख्ती बहुत थोड़ी सी टफ है। इसलिए इस तख्ती के कुछ अल्फाज की मशक करते हैं और आपको पढ़कर दिखाते हैं कि दो मुशद्दद हरफ जब मिलकर आए हो तो उनको कैसे पढ़ते हैं, और अक्सर बच्चे इनको गलत कैसे पढ़ते हैं। आइए चलते हैं। पहला लफ्ज है या जबर जा, यज़्ज़ा जबर काफ, ज़क काफ खड़ी जबर का, यज़्ज़क्का। अक्सर बच्चे पढ़ देते हैं यज़क्का, यानी कि जो पहला जा है उस पर भी शद है, उसको उस पर सख्ती नहीं करते, वो सारी सख्ती काफ पर कर देते हैं, ठीक है, यज़क्का पढ़ देते हैं। हालांकि जा पर भी शद है, काफ पर भी शद है, दोनों पर सख्ती होगी, ठीक है। यज़क्का ये है इसकी अच्छी तरह अदायगी। और काफ को लंबा क्यों किया है? क्योंकि काफ के ऊपर खड़ी जबर है, इसलिए काफ को थोड़ा सा लंबा किया है, यज़क्का। अब अगला लफ्ज देखें, इसके अंदर जा नहीं है बल्कि जाल है। जाल को नरमी से भी पढ़ना है और शद को भी पढ़ना है, यानी कि शद का तकाजा भी पूरा करना है। कैसे पढ़ेंगे? या जबर जाल यद, जाल जबर काफ, ज़क काफ जबर का, यज़्ज़क्का रा पे शुरू, यज़्ज़क्करू, ठीक है। अब जाल को नरमी से भी पढ़ना है और मुशद्दद भी पढ़ना है, ठीक है नाज़रीन, यज़्ज़क्करू। अब दूसरी काबिल वज़ाहत बात यह है कि अक्सर बच्चे और शायद जो बड़े हैं वो भी पढ़ देते हैं यज़क्करू, अक्सर पढ़ देते हैं यज़क्करू, लेकिन ये यज़क्करू नहीं है बल्कि जाल पर भी हमने सख्ती करनी है, यज़क्करू है, ठीक है। और आगे देखें अल मुद्दस्सिरु, इसको भी अक्सर जो है ना वो बच्चे पढ़ देते हैं अल मुद्दस्सिरु, दाल के ऊपर सख्ती नहीं करते, सा के ऊपर कर देते हैं, हालांकि दाल के ऊपर भी शद है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? अल मुद्दस्सिरु, ठीक है, अल मुद्दस्सिरु। इसके अंदर एक सा है, उसको नरमी से पढ़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पर सीटी की आवाज नहीं आएगी बल्कि बगैर सीटी के और नरमी से पढ़ेंगे। अल मुद्दस्सिरु, जो सीन होती है उसको सख्ती से और सीटी के साथ पढ़ा जाता है, तो जो सा होती है वो उसको नरमी से पढ़ा जाता है, अल मुद्दस्सिरु, ठीक है। आगे देखें अगला लफ्ज है अल मुज़म्मिलु, इसको भी पढ़ देते हैं अल मुज़म्मिलु, यानी कि जा के ऊपर सख्ती नहीं करते, हालांकि ये गलत है। तो कैसे पढ़ेंगे? अल मुज़म्मिलु। अब यहाँ पर इसके इस लफ्ज के अंदर जा है जो सख्ती से पढ़ी जाती है, जा को सख्ती से भी पढ़ना है और शद भी पढ़नी है, अल मुज़म्मिलु, ठीक है नाज़रीन। और दूसरी बात यहाँ पर गुन्ना भी होगा। मैंने बताया था कि मीम और नून पर जब शद आ जाए तो वहां पर गुन्ना किया जाता है। तो यहाँ पर देखें मीम पर शद है तो यहाँ पर गुन्ना भी होगा। कैसे गुन्ना करेंगे? अल मुज़म्मिलु, ऐसे करेंगे। आगे देखें अगला लफ्ज है आइन ज़ेर लाम इल, लाम ज़ेर या ली, या ज़ेर या जी, इल्लिजी, नून ज़बरना इल्लिजीना। लाम के ऊपर भी शद है और या के ऊपर भी शद है, दोनों को सख्ती से पढ़ेंगे। ये जो दरमियान वाली या है इसको लंबा करेंगे क्योंकि इस या के साथ या मद्दा है, या साकिन है, पीछे ज़ेर है, ठीक है। तो या मद्दा की वजह से जो दरमियान वाली या है उसको लंबा करके पढ़ेंगे, इल्लिजीना। तो प्यारे नाज़रीन आखिरी लफ्ज है जो काबिल वज़ाहत है वो देखें, फा ज़बर फा, आइन ज़बर अलिफ आ, लाम दो पेश लुन, फ़अलुन। अगला लफ्ज है लाम ज़ेर ली, मीम ज़बर अलिफ मा, लिमा। तो नाज़रीन यहाँ पर एक कायदा लगता है कि जब तनवीन के आगे, तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। अब इन तीनों चीजों के आगे जब लाम और रा आ जाए तो जो तनवीन के अंदर नून की आवाज होती है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाती है।
تو ناظرین تنوین کے اندر سے نون کی آواز کو ختم کرنے کے لیے ایک حرکت کو ختم کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اب لام کے اوپر دو حرکتیں ہیں، دو پیشیں ہیں، یعنی کہ دو حرکتیں ہیں. اب ان میں سے ایک حرکت کو یعنی کہ ایک پیش کو ختم کر دیں گے تو نون تنوین ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہاں پر تنوین ہے اور اس کے آگے لام آ چکا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جو نون تنوین ہے اس کا نون ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک حرکت کو ختم کیا تو کیا بنا؟ لام پیش لام لل، لام زیر لی للی. پہلے کیا تھا؟ لام دو پیش لن، نون کی آواز آئی تھی نا، تو نون کی آواز ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ ایک حرکت کو ہم نے ختم کیا تو کیا بنا؟ لام پیش لام لل، لام زیر لی، میم زبر الف ما للما. اب نون کی آواز ہمیں نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو پیارے ناظرین امید ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو آج کا یہ ہمارا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں انشاءاللہ الرحمن پھر کسی اگلی ملاقات میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ سونے کے حوالے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.